بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنتوں کے بارے میں درس چل رہا تھا کہ سنت یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کا کرنا، اس پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی باب میں سے ایک حدیث ہے، عن انس قال جاء ثلاثۃ رہط الى ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج یعنی امہات المؤمنین میں کے پاس ایک جماعت 3 بندوں کا آیا، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوچھ رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دن کے معمولات کیا ہے اور رات کے معمولات کیا ہے، گھر سے باہر کے معمولات کیا ہے اور گھر کے اندر کے معمولات، اور علیحدگی میں کیا فرماتے ہیں اور مل کر سب کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ فلما اخبروا بها، جب ان کو بتایا گیا، کأنہم تقالوها، تو وہ اس کو بہت کم سمجھنے لگے، یہ تو بہت کم عبادت ہے۔ یعنی وہ جو ذہن لے کر آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ عبادت، یا ذہن میں ایک بندہ خیالی پلاؤ جم کہتے ہیں نا، خیالی پلاؤ، یا کچھ سوچ کر آئے کہ فلاں بندہ ایسا ہوگا ایسا ہو، تو یہ بھی کچھ سوچ کر آئے تھے، تو یہ تو بہت کم ہے۔ فقالوا، تو کہنے لگے، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور نبی علیہ السلام کہاں؟ ہم گناہگار ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ اگر یہ تھوڑا عبادت بھی نہ کرے تو کوئی پرواہ، وہ تو معصوم ہے، تو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ رب العزت نے تو نبی علیہ السلام کے اگلے پیچھے سارے غلطیاں گناہ وہ تو معاف فرما دیے پہلے سے۔ فَقَالَ أَحَدٌ، تو ان 3 بندوں میں سے ایک نے کہا، اما انا، بہرحال میں، فاصلی لیل ابدا، میں تو ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا، میں تو ساری رات نماز۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا، انا اصوم النہار ابدا ولا افطر، میں سارا دن روزہ رکھوں گا اور ہر روز، یعنی بیچ میں کوئی ناغا نہیں کروں گا۔ وقال الاخر، تیسرے نے کہا، انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی بھی شادی نکاح نہیں کروں گا، کبھی بھی شادی یا نکاح نہیں کروں گا۔ آج کل بھی نا مجھ سے خود ملے ہیں، دیکھو اتنے بڑے ہو گئے، 30-35 سال کے ہو گئے، شادی ابھی میں اپنے پیروں پہ نہیں کڑا، پتلی اس کے وہ پیر جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کھیل رہا ہے، بولنگ کرتا ہے، بیٹنگ کرتا ہے، پھر وہ ان کے پتلی کون سے پاؤں پہ کرتا ہے یہ سمجھنے، کہتے ہیں ابھی میں اپنے پاؤں پہ کڑا، جب 50 کا ہلکا ہو جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بھی اپنے پاؤں پہ کڑا ہو گیا، تو پھر وہ رشتے ڈھونڈنے نکلتا ہے، اے بڈھا یہ جو کون شادی کرے، ہم تو اپنی بیٹی اس کو نہیں دیتے، تو میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا اور میں عورتوں سے کیا رہوں گا، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھو ساری رات نماز پڑھنا، ہم تو یہاں پر ساری رات ہی سوئے رہتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تیر مارتے ہیں تو ساری رات فلمیں دیکھتے ہیں موبائل پہ، یا پب جی کھیلتے ہیں، اور نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، 5 منٹ 5 گھنٹے ایک گیم پہ لگا لیں گے، 5 منٹ نماز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، تو ساری زندگی میں ہر رات پوری رات کیا پڑھوں گا، نماز۔ اور دوسرے نے کیا کہا، میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور بیچ میں کوئی ناغا، یہاں تو ہم رمضان کے روزے بڑے مشکل سے، اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں پٹھان جا رہے تھے رمضان جا رہے، وہ تو ان سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اور تیسرے نے کیا کہا کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا، شادی نکاح کبھی،
فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم. اچھا یہ خبر پہنچی نبی علیہ السلام کے پاس کہ وہ 3 بندے ایسے آئے تھے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو امہات المؤمنین نے ان کو خبر دی, انہوں نے آگے سے یہ کہا اور چلے گئے. تو نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے. دیکھو کون, جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا بنی ہے, وہ ان بندوں کے پاس گئے, خود اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا. فقال, کہا, انتم الذین قلتم کذا و کذا, کیا جو میں نے سنا ہے یا مجھے جو خبر پہنچی ہے یہ صحیح ہے, یعنی تم نے یہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. اما واللہ انی لاخشاکم للہ, خدا کی قسم میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ سے, میں تم سے زیادہ اللہ سے, واتقاکم لہو, اور میں زیادہ گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہوں تم سے, میں تم سے زیادہ گناہوں سے پرہیز. لیکن میں اصوم و افطر, میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا, میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور ہونا تو یہ چاہیے کہ تم ساری پورا دن روزہ رکھے, اس سے اگلے دن روزہ رکھے, میں تو رات کو بھی ساتھ روزہ رکھوں کیونکہ میں تم سے زیادہ ڈرتا ہوں. وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ, میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. تو چاہیے تو یہ, میں تم سے زیادہ ڈرتا ہوں اللہ سے, میں تم سے زیادہ بچتا ہوں, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں, تو پھر تو مجھے بالکل بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, دن اور رات دونوں مل کے مجھے نماز پڑھنی چاہیے. اور تیسری بات, وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, اور یہ کس کے پاس سوال لے کر گئے تھے تم لوگ؟ امہات المؤمنین, تو وہ کون تھی؟ میری اہلیہ تھی نا, میری بیویاں, تو میں نے تو شادیاں بھی کر رکھی ہیں. تو اگر یہی بات ہے قبولیت کی, مجھے تو شادی کرنی نہیں, سوچنا بھی نہیں چاہیے پھر. اور آخر میں فرمایا فمن رغب عن سنتی, میرا طریقہ یہ ہے کہ میں سوتا بھی ہوں, میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, تہجد بھی پڑھنی چاہیے ہمیں. اچھا میں کیا کرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, نہیں بھی رکھتا, تو رمضان کے علاوہ بھی ہمیں روزے رکھنے چاہیے اور نکاح کرنی چاہیے. تو یہ تینوں کے تینوں کیا ہے, میرا طریقہ ہے, میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی, جس نے میری سنتوں سے منہ موڑا, جنہوں نے میرے سنتوں کا مذاق اڑایا, جنہوں نے میری سنتوں کا انکار کیا, فلیس منی, تو وہ مجھ سے نہیں ہے, یعنی میری جماعت میں سے. وہ بظاہر تو ہے آخری امت میں, لیکن میرا امتی نہیں. قیامت والے دن اگر میرے سامنے آئے گا تو میں ان سے منہ موڑوں گا. تو اب دیکھو, آج کل اگر کوئی نکاح کے خلاف بات کرتا ہے تو ان کا دین سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. قرآن پہ تو وہ عمل کرے جو مسلمان ہو یا کام اس کا مسلمانوں والا ہو. نماز وہ پڑھے گا جو قرآن اور رسول اللہ پر ایمان لائے, روزہ وہ رکھے گا جو قرآن اور رسول اللہ پر ایمان لائے, شادی اور نکاح کو مقدس وہ سمجھے گا جو بے حیائی اور بے پردگی کے گھروں میں پلا پولا نہ ہو. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی سنت جو نبی علیہ السلام کی ہم تک پہنچی یا پہنچے گی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.